अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह दर्स शुरू करते हैं। थोड़ा सा देर लेट हो गया, लेकिन अल्लाह ताला ने जो अल्लाह ताला ने एक दफ़ा दुरूद पाक मेरे साथ सारी बहनें पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्ब ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। फ़ख़रज अला क़ौमिही फ़ी ज़ीनतिही क़ाल लज़ीना युरीदूनल हयातद दुनिया या लैत लना मिस्ल मा ऊतिया क़ारून इन्नहु लज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। वक़ाल लज़ीना ऊतुल इल्मा वैलकुम सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमना व अमिल स्वालिहात वला युलक्काहा इल्ला स्वाबिरून। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी बहन, हमारी सबकी बहन निगत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बुलाने पर अल्लाह मेहमान नवाज थे, और ये सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला में मेज़बान थे और ये मेहमान थी उनकी। और अल्लाह ताला अगले साल हम सब को भी, जिसने अभी तक हज नहीं किया, हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें भी अगले साल के हज के लिए अपनी मेहमान नवाजी के लिए बुला, और वो हमारा मेज़बान बन। कितना खूबसूरत तो मेज़बान है, और अल्लाह ताला इनका हज कबूल और मंजूर फरमाए इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह आज का जो दर्स है वो सूरत अल-कसस से मैंने इंतखाब किया है, और अभी आप इस इंशाअल्लाह इसका तर्जुमा बयान करूँगी और उसके बाद इसकी तफसीर होगी। हमारा जो उन्वान है वो है तकब्बुर, के तकब्बुर अल्लाह ताला को कितना नापसंद है, ताकि हम इस दुनिया में अल्लाह ताला हमें हर तरह से आजमाते हैं, देकर भी आजमाते हैं, नेमतें लेकर भी आजमाते हैं। तो जब देते हैं, ज़्यादातर ऐसा होता है कि इंसान जब भी, जितने भी पैगंबर दुनिया में आए, सबसे पहले जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया तो उनकी किसने मानी थी? उनकी उम्मत की, उनकी कौम के गुरबा मसाकीन, सबसे पहले उनके दिलों ने उनका अल्लाह ताला के हुक्म को माना, और उनके दिलों ने उनकी फरमाबरदारी की। और जो अकड़े हुए थे, अमीर थे, वो हमेशा यही उन्होंने कहा था कि अल्लाह ने पैगंबर ही बनाना था, तो तुम हम में से, तुम जो गए गुजरे हो, क्योंकि पैगंबर भी कोई अमीर नहीं होते थे। अल्लाह ताला को इस दुनिया की इमारत की तो कोई परवाह ही नहीं, तो अल्लाह ताला तो पैगंबर पाकीज़ा होते थे, सुभान अल्लाह, नेक होते थे। तो अल्लाह ताला अपनी रहमतों से जिसको चाहते थे अपनी पैगंबरी के लिए चुन लेते थे।
تو اسی طرح یہ دستور رہا ہے دنیا کا کہ جتنا زیادہ اللہ رب العزت انسان کو دنیا کی نعمتیں عطا فرماتے جاتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں، بہت ہی کم جو ان میں اللہ رب العزت کا یاد رکھتے ہیں کہ میرے پروردگار کی مجھ پر یہ بڑی مہربانی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس میں چھپے کھلے رات دن خرچ کرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھاتے رہتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ ایسی آزمائش ہے، ایسا فتنہ ہے یہ دولت کہ یہ موسٹلی زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت سے دور کر دیتے ہیں۔ ہم اس کے گھمنڈ میں، اس کی عیش میں ایسے گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ایک دن ملک الموت دروازے پر دستک دینے آ جاتے ہیں کہ اللہ کی بندی واپس چل۔ اس وقت انسان کہتا ہے، قرآن میں بھی ہے کہ اس وقت کہتا ہے جانے والا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے، ابھی تو میں نے کوئی صدقہ بھی نہیں کیا، ابھی میں نے اپنے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا بھی کوئی انتظام نہیں کیا، اور یہ تیرا بھیجا ہوا قاصد آ گیا ہے، ابھی نہیں مجھے مرنا، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ لیکن پروردگار فرماتے ہیں یہ تو پیغمبروں کو بھی جب ان کے پاس بھی ملک الموت کو میں نے بھیج دیا تو ایک لمحے کی بھی ان کو مہلت نہ دی گئی۔ تو اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قدرت کی قارون پوری آزمائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا کہ ایک دن قارون جو تھا وہ کون تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا اور مسلمان تھا، یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی فرعون کی قوم سے تھا، ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی قبطیوں کی قوم سے تھا، مسلمان اس بنی اسرائیل کی قوم سے تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کچھ نوازا ہوا تھا، اتنا کچھ نوازا تھا کہ ہم پڑھیں گے کہ اس کی چابیاں جو تھیں، کتنی بڑی جماعتیں آتی تھی، کتنی جماعتیں جو اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھائے پھرتی تھی، اتنے زیادہ اس کے خزانوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا۔ اور اب وہ بھول گیا کہ میں کون ہوں، وہ تو خدائی کا دعوت اس نے نہیں کیا لیکن تکبر میں آ گیا، اللہ رب العزت کو بھول گیا کہ مجھے دینے والا کون ہے، اور کوئی خیرات نہیں کرتا تھا، کوئی صدقہ نہیں کرتا تھا، بلکہ کہتا تھا یہ میری اپنی قابلیت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے، میں کیوں غریبوں کو دوں، اللہ چاہتا تو ان کو بھی دے دیتا اور وہ بھی کرتے، ان کا کمال ہوتا تو وہ بھی میرے جیسے بن جاتے، یہ میرا اپنا کمال ہے۔ تو جب انسان یہاں پر وہ فنا ہو جاتا ہے، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے یہ عہدہ، یہ مرتبہ، یہ جاہ و جلال، یہ سب کچھ میرے کمال کی وجہ سے، میری دماغ نے اتنی صلاحیت استعمال کی ہے میں نے اپنے دماغ کی، اور یہ میری محنت ہے اور یہ میں ہوں، جب میں آ جاتی ہے اور میرا کمال تو سبحان اللہ وہاں پہ فنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہوا، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قارون اپنی پوری آرائش کے ساتھ ایک دن اپنی قوم کے سامنے آیا تو زندگانی دنیا کے متوالے کہنے لگے، جنہوں نے دیکھا تو لوگوں نے دیکھا بڑے ٹھاٹ سے باہر نکلتا تھا، لوگ بیچارے قطار در قطار آتے تھے، جمع ہو جاتے تھے کہ قارون باہر نکل رہا ہے آج، کیونکہ وہ ایسے اکیلا کبھی نہیں نکلا تھا، اپنی شان منوانے کے لیے اپنے دستوں کے ساتھ، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے گھوڑوں کے ساتھ، جو بھی اس کے خزانے تھے ان کی چابیوں کے ساتھ لوگوں کو بتاؤ کہ اتنے لوگوں نے تمہاری چابیاں پکڑی ہیں، یہ گھمنڈ تھا، شو مارنے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے۔ تو وہ نکلتا ہے تو فرماتے ہیں نکلا تو زندگانی کے متوالے، جن لوگوں کو دنیا کی ہرس تھی، انہوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح یہ مل جاتا جو قارون کے پاس ہے۔ ظاہر ہے جب غریب لوگ دیکھے تو دل میں تو آتی ہے نا ہرس کہ کاش اللہ اتنا کچھ تو انہیں ایک بندے کو دے رکھا ہے، کاش ہمیں بھی تو اس میں سے کچھ دیتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کاش ہمیں بھی یہ کسی طرح سے وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ تو یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ کہنے لگے واہ کتنا خوش نصیب ہے، قسمت اس کی دیکھو، اتنے لوگوں نے اس کی چابیاں اٹھائی ہیں اس کے خزانوں کی۔ تو فرماتے ہیں اللہ پاک کہ ذی علم لوگ، جن کو علم تھا کہ یہ صرف چند روزہ دنیا کی عیش کا سامان ہے، اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو علم والے کہنے لگے، انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گا، کہ وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے جو اللہ پر ایمان لائے اور مطابق سنت عمل کرے، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر اور سہارے والے ہوں۔ تو جو ذی علم لوگ تھے انہوں نے کہا کہ کیوں اتنے لالچ میں آ رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو کہ ہائے جو قارون کو دیا گیا کاش ہمیں بھی دیا جاتا، یہ تو چند روزہ زندگی کا سامان ہے، اور اصل چیز تو اللہ کے پاس ہے کہ جب ہم اللہ کے
دین پر قائم رہیں گے اور ہمارا ایمان جو ہے اس کی ہم حفاظت کریں گے، تو پھر جو اللہ کے پاس تیار ہے ثواب وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو ذی علم لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ ایسے نہ کہو کہ ہائے ہم بد نصیب اور یہ خوش نصیب، یہ چند روزہ خوش نصیبی ہے، اس پر آپ ریچھے نہ جاؤ، نہ مرو اور نہ افسوس کرو کہ ہم کیا اور یہ کیا۔ اب یہ ہوا، اور ادھر سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، بنی اسرائیل کو لے کر خطبہ دے رہے تھے۔ تو یہ جب نکلا تو لوگوں نے ہلچل مچ گئی کہ واہ، قارون کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے تھے۔ اب خطبے میں ہلچل اور کھلبلی سی مچ گئی، لوگ جیسے ڈسٹریکٹڈ ہو گئے کہ وہ دیکھو قارون، وہ دیکھو قارون نکل رہا، اس کے خزانوں کی چابیاں دیکھو، اس کے ٹھاٹ بار دیکھو، اس کے زیورات دیکھو، اس کی شان دیکھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ظاہر ہے اس چیز کا دکھ ہوا کہ میرے لوگ میرا خطبہ سن رہے تھے بنی اسرائیل کھڑے ہو کر، اور یہ قارون نکلا ہے تو اس نے میرے خطبے کو بہت ڈسٹرب کر دیا ہے۔ تو ایک اس نے یہ کیا، دو روایتیں ہیں ہم پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون سی سچ ہے۔ دو واقعات ملتے ہیں ہمیں۔ ایک واقعہ یہ کہ قارون کو بہت حسد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، لوگ رسپیکٹ کرتے تھے، محبت کرتے تھے، ظاہر اللہ کے نبی تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ تو اس کو بے شک اس کو پتا تھا کہ مجھے دولت تو بہت ہے لیکن نبوت کے تو وہ قریب بھی نہیں گیا تھا۔ تو اس حسد کی وجہ سے اس نے کیا کیا کہ ایک عورت کو ہائر کیا، ایک غریب عورت کو لیا اور اس سے کہا کہ تم جب موسیٰ علیہ السلام، میں بھی نکلوں گا، ایک پلاننگ کی، اور تم جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہوں گے تو تم آ جانا اور کہنا کہ موسیٰ، وہ اس دن جو تو نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے اس کے نتیجے میں حاملہ ہوں۔ تو اب سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے نفرت کریں گے اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم بدنام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں تو ایک جوان عورت آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ موسیٰ، وہ جو اس دن تو نے میری فلاں جگہ پہ میرے ساتھ بدکاری کی تھی نا، میں بتانے آئی ہوں کہ میں اس کے نتیجے میں حاملہ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ گئے، انہوں نے تو اس کو اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اترے، خطبہ چھوڑ دیا، 2 رکعت نماز نفل کی حاجت کی پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو جانتا ہے حقیقت کیا ہے، میں کبھی ایسا کر سکتا ہوں کہ تیرا کلیم ہو کے، تیرا نبی ہو کے میں بدکاری کروں؟ تو آپ میرا فیصلہ فرما دیجئے۔ جب نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوئے تو اب آپ نے کہا عورت کے میری آنکھوں میں دیکھ اور آپ بات کر، تو نے کیا بات کی ہے پہلے؟ جب وہ اللہ کی قدرت تھی، جب نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں عورت نے دیکھا تو تھر تھر کانپنے شروع ہوا، کانپنے لگی، کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، مجھے تو جس طرح سے پڑھایا گیا تھا، جس طرح سے کہا گیا تھا میں نے بول دیا، میں تو آپ کو اس سے پہلے، میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا ہے، میں نے تو آپ کو اس سے پہلے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا تجھے کس نے کہا تھا؟ اب قارون بھی وہاں پہنچ چکا تھا، تو اس نے کہا یہ قارون جو آپ کے چچا کا بیٹا ہے، اس نے مجھے کہا تھا اور بھاری رقم دی تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں جب آپ خطبہ دے رہے ہوں، بنی اسرائیل جمع ہوں، تو آپ سب کے سامنے آ کر یہ کہہ دوں۔ اب آپ پھر 2 رکعت آپ نے نماز نفل حاجت کی پڑھی۔ اچھا، یہ انبیاء علیہ السلام کا دستور رہا ہے میری بہنوں کہ جب ہمیں بھی کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے تو ایک ہی دروازہ ہے، ایک ہی سبحان اللہ ڈور ہے جس پر ہمیں جانا ہے اور جا نماز بچھانی ہے، اچھا وضو کرنا ہے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کی نیت سے اس کے بعد سجدے میں 7 جانا ہے، 7 دفعہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم بے رحماتک استغیث۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کو بھی جب مشکلات آتی تھی 7 دفعہ سجدے میں جا کے اگر رو سکیں تو روئیں، نہیں تو 7 دفعہ یہ پڑھ کے پھر اٹھیں، اور جس کو وہ دعا آتی ہے وہ دعائے حاجت جو ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، وہ آتی ہے تو پڑھ لیں، نہیں تو اپنی حاجت اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے درود پاک پہلے پڑھ لیں، اللہ کے حمد ثنا کریں اور پھر اپنی حاجت پیش کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں دور فرماتے ہیں۔ پیچھے طرح کر دیں گے، ہو گیا تھوڑا سا اس کو، جی ٹھیک ہے۔ اچھا، جب آپ نے دوسری دفعہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھی تو اب اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار اب ان کا کیا ہو، اس نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے اور میں بہت زیادہ دکھی ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ تیرے سپرد ہے، تو جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کر۔ تو کہنے لگے پھر زمین کو حکم دے کہ وہ میری تابعداری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں میں زمین کو حکم دیتا ہوں، تیری تابعداری کرتی ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے زمین اس قارون کو اور اس کے خزانوں کو اور اس کا محل بھی قریب اللہ تعالیٰ نے کر دیا، زمین کو حکم دیا اس کا محل بھی باہر گیا، جہاں پہ یہ سب ہو رہا ہے محل بھی وہاں پر آ گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے زمین اس کا محل قارون کو اور اس کے خزانوں کو اندر نگل لے۔
اب جب وہ زمین جو ہے ان کو اپنے اندر نکلنے شروع ہو گئی، جب وہ اندر دھس رہے تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دیں گے، میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں تو اندر دھس رہا ہوں۔ وہ بھی دھس رہا تھا، اس کے خزانے بھی دھس رہے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی کوئی نہیں سنی اور اس کو اندر دھسنے دیا، اور سب کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے قارون بھی، اس کے خزانے بھی، اس کا محل بھی زمین کے نیچے چلا گیا۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ قیامت تک ابھی دھس رہے ہیں، استغفر اللہ، کیونکہ زمینیں جو ہیں وہ جتنی، یہ جو زمین اوپر ہے 500 سالہ راہ، اس کے نیچے جو زمین ہے دوسری، اس کی 500 سالہ راہ ہے، تو 6 زمینیں اس کے نیچے، یہ 7ویں زمین کی طے ہے۔ بیٹا چپ کریں۔ تو وہ پھر وہ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ دھس گئے ہیں، زمین کے اندر قارون جو ہے وہ دھس گیا ہے، اس کے خزانے بھی دھس گئے ہیں، تو اب لوگوں نے توبہ کی، لوگوں نے کہا اوہو، ہم تو اس جیسا ہونے کی دعا کر رہے تھے کہ اللہ تو ہمیں بھی قارون جیسا کر دے، اور یہ دنیا کی دولت کا یہ حشر ہے کہ وہ خود قارون بھی اور اس کے خزانے بھی، اس کا محل بھی، سب کے دیکھتے دیکھتے ہی زمین میں دھس گیا۔ ایک بات یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ جب وہ ڈوب رہا، وہ دھس رہا تھا اندر، تو وہ دعا کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، فریاد کر رہا تھا کہ آپ مجھے میری غلطی معاف کر دیں اور زمین کو حکم دیں کہ وہ مجھے نہ نکلے۔ زمین نکل رہی تھی اندر، آہستہ آہستہ اندر دھس رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی کوئی فریاد رسی نہیں کی۔ جب وہ پورا دھس گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، وہ تجھے پکار رہا تھا، قارون تجھے پکار رہا تھا، اور تو نے اس کی ایک بھی نہ سنی، وہ ہمیں پکار کر دیکھتا ہم اس کی کیسے فریاد رسی فرماتے ہیں کہ اس نے تجھے پکارا، کیونکہ تو نے دعا کی کہ اے زمین اس کو اندر دھسا لے، اپنے اندر اس کو جذب کر لے، تو تو نے اس کی ایک بھی نہ سنی موسیٰ، کہ اگر وہ ہمیں پکارتا تو ہمارا بخشنا دیکھتا کہ ہم اسے کس طرح بخش دیتے، کیونکہ اللہ رب العزت کو بخشش بے حد پسند ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے کہ یہ بھی واقعہ ہوا، اور اس کے بعد ساتھ یہ بھی ہوا کہ قارون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ موسیٰ آپ کو نبوت دے گئی ہے، مجھے جو ہے وہ دولت سے نوازا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے بہتر ہوں، آپ تو غریب ہیں، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں سوائے نبوت کے، تو میں تم سے بہتر ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کون بہتر ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تم بھی آ جاؤ اور میں بھی آ جاتا ہوں۔ تو پھر یہ دونوں ایک طرف ہو جاتے ہیں اسی مجمع میں، اور وہاں پر پہلے آپ نے فرمایا قارون سے تم دعا کرو، قارون نے دعا کی، اس کی اللہ نے دعا نہیں سنی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح سے نماز حاجت پڑھ کے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سن لی، اور زیادہ تر یہ واقعہ جو ہے وہ جو پیشہ ور عورت تھی جسے ہائر کیا گیا اور جس نے کہا کہ مجھے جو کچھ کہا گیا تھا بھاری رقم دے کر میں نے وہی کہہ دیا ہے، تو وہ جو واقعہ ہے وہ زیادہ تر معتبر ہے۔ ہمارا آج کا جو درس ہے اس میں بہت سی ہم چیزیں دیکھیں گے کہ تکبر جو ہے وہ کیا ہے۔ تکبر ہے بڑائی، اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، اپنے علم آ جائے یا دولت آ جائے یا انسان پڑھ لکھ کے کوئی عہدہ حاصل کر لے، اچھی ملازمت مل جائے تو نیچے والوں کو گھٹیا حقیر سمجھنا اور گری ہوئی نگاہ سے دیکھنا۔ اسی طرح اگر ہمارا گھر بڑا ہے، ہم کسی کے گھر جاتے ہیں، وہ چھوٹا سا گھر ہے ان کا، ان کے گھر کو حقیر سمجھنا کہ یہ تو بیچارے چھوٹے سے گھر میں رہتی ہے، ہماری گاڑی بڑی شاندار ہے، دوسروں کی گاڑی پرانی سی ہے، کہتے ہیں ہائے میں کتنی خوش نصیب ہوں، اس کی گاڑی بیچارے کی دیکھو۔ اس طرح سے کوئی بھی چیز، زیورات ہیں، کپڑے ہیں، دنیا کی یہ چیز ہے اور کیا ہے، یا مال ہے یا بیٹے ہیں، یا کہنا کہ میرے پاس بیٹے ہیں، اس کے پاس بیٹیاں ہیں۔ درانی جٹھانیوں میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے، بہنوں میں بھی ہو جاتا ہے کہ میں بڑی خوش نصیب ہوں، دیکھو میرے پاس بیٹے ہی بیٹے، اس کے پاس بیچارے کی بیٹیاں۔ ان چیزوں سے ہم ایک دوسرے کا موازنہ کرتے رہتے ہیں، کمپیئر کرتے رہتے ہیں، تو ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تکبر جو ہے وہ میرا لباس ہے اور بڑائی میری چادر ہے، اس کے نزدیک بھی مت جانا، نزدیک بھی جانے کی کوشش کرو گی تو تار تار ہو جاؤ گی۔ تو تکبر اور بڑائی استغفر اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ قیامت کے دن جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل حکم سے سب کچھ فنا ہو جائے گا، یہاں تک کہ فرشتے بھی اللہ پاک پوچھیں گے ملک الموت سے کہ اب کون رہتا ہے، تو ملک الموت کہیں گے پروردگار ایک حی القیوم رب ہے اور ایک میں ہوں ملک الموت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں تو بھی مر جائے۔ تو فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر روئے زمین پر آسمانوں یا زمین کی کوئی مخلوق اس وقت زندہ ہوتی تو حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام اس
मौत, अपनी मौत के डर से जो हमेशा उन्होंने दूसरों की जानें निकाली, जब अपनी जान निकलने का वक्त सुनेंगे कि मेरी जान निकलने का वक्त है, तो इतनी चीख मारेंगे कि अगर कोई जिंदा होता तो वो उनकी चीख से ही मार जाता, सौर फूंकने की जरूरत ही ना पड़ती। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे मलकल मौत मैं तुझे हुक्म देता हूँ मर जा। अब वो मर जाएंगे, कोई नहीं रहा, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अक़दस है। तो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह पूछेंगे दुनिया के बादशाह कहाँ हैं, बादशाह दुनिया के किधर हैं, क्योंकि बादशाह अल्लाह ने दी ना इस दुनिया में, वक्तन फवक्तन एक संभालने के लिए निजाम, लोग आते रहे, बादशाह बनते रहे। तो अल्लाह ताला पूछेंगे दुनिया के बादशाह कहाँ हैं, कौन जवाब दे, सब मरे पड़े हैं, कोई नहीं जो अल्लाह पाक को जवाब दे। तो फिर फरमाएंगे बादशाह मैं हूँ, दुनिया के बादशाह कहाँ हैं। इसी तरह महशर के मैदान में अल्लाह सुब्हानहू तआला एक उंगली पर अल्लाह पाक के आसमान जमीन, जो सारे सातों आसमान है वो एक उंगली पर होंगे, सातों जमाने जो है वो जमीनें जो है वो एक उंगली पर होंगी, सारी मखलूकात जो है, इंसान एक उंगली पर, जिन्नात एक उंगली पर, इस तरह से फरिश्ते एक उंगली पर। तो पांचों उंगलियों पर अल्लाह सुब्हानहू तआला, ऐसे नहीं है जैसे हमारा हाथ है, अल्लाह ताला की जो कुदरत है, अल्लाह पाक के दस्ते कुदरत में सारी मखलूक यूं होगी और यूं फिराएंगे, फरमाएंगे बादशाह मैं हूँ, दुनिया के बादशाह कहाँ हैं, जब्बार कहाँ हैं, मुतकब्बिर कहाँ हैं, आज तकब्बुर करने वाले नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं। तो क्या है इंसान की हकीकत, किस चीज का हम तकब्बुर करें। हमें तो अपने सुभान अल्लाह एक सांस पर हमें कुदरत नहीं, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहिए तो हमारी जो सांस अंदर गई है वो बाहर ही ना आए, या जो बाहर आई है वो अंदर ही ना आए। सुभान अल्लाह, बाज़ दफ़ा हम खाना खा रहे होते हैं और नवाला अटक जाता है, तो कई दफ़ा ऐसा हुआ है मेरे साथ, मैं समझती हूँ कि यही मेरी मौत का सबब है, क्योंकि नवाला ना बाहर आ रहा है ना अंदर जा रहा है, फंस जाता है ना बाज़ दफ़ा, तो फंस जाता है। तो मैं समझती हूँ, यकीन करें कि मैं समझती हूँ या अल्लाह मुझे तो कलमे की होश भी नहीं है और मेरे बच्चों को भी नहीं पता, मैं सुरख हो जाती हूँ और पता नहीं चलता। फिर अल्लाह ताला के फजल से जिंदगी है तो अल्लाह ताला उसको या अंदर या बाहर निकाल देते हैं। लेकिन मैं कई दफ़ा इस तजर्बे से गुजरी, मैं कहती हूँ या अल्लाह शायद मेरी यही मौत का सबब है, क्योंकि इस वक्त मुझे सांस भी बंद हो गई। तो एक नवाला जो है सुभान अल्लाह हमारे अजीज हैं, उनकी शादी मैंने खुद अटेंड की और वो थोड़ा सा उनको जैसे फ्लू हुआ, तो वो उन्होंने डिस्प्रिन होते हैं पाकिस्तान में, डिस्प्रिन उन्होंने पानी में खोली और वो गरारे किए तो वो डिस्प्रिन का थोड़ा सा पानी सांस की नाली में चला गया। सुभान अल्लाह, वो चला गया, बहुत कोशिश कर रहे हैं निकालने की, बीवी उनकी डॉक्टर है, बीवी ने जब देखा कि ये तो संभल ही नहीं रहे तो उसने खुद ही ड्राइव करके हॉस्पिटल ले जाती है, हॉस्पिटल ले गई, जाते उन्होंने डाला तो वो कोमे में चले गए, 2 दिन कोमे में रहे, तीसरे दिन कोमे के अंदर ही उनकी वफात हो गई। क्या वो डिस्प्रिन का छोटा सा जो कतरा उनकी सांस की नाली में चला गया, उसने वो मौत का सबब बन गया। तो किस चीज का हम तकब्बुर करें, जेवरात का, डॉक्टरों का, हु केयर्स, आपके पास है तो किसी को क्या परवाह है। हाँ, इसका मजा तो तब है जब आप अल्लाह के बंदों के में वो अल्लाह की नेमतें तकसीम कर रहे हैं, फिर तो इसका बड़ा लुत्फ है। एक वाकया सुनाती हूँ, अस्फहान, ईरान का एक शहर है अस्फहान, तो उसमें मियाँ बीवी बैठे हुए हैं, बड़ा खूबसूरत उनका घर है, बड़ा आलीशान, और दरवाजे पर किसी फकीर ने सदा लगाई कि अल्लाह के वास्ते मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना दे। तो बीवी जो है दस्तरखान ऐसे बिछा हुआ था, तो मियाँ ने कहा ये सारा दस्तरखान उठाओ, इसको पैक करो और जाके दरवाजे पर साहिब को दे आओ। अब बीवी उठी तो वो उठा के तो वो जाके पैक किया और जाके दे आई। जब दे के वापस आई तो आके रोना शुरू कर दिया। तो उसके मियाँ ने पूछा कि क्यों रो रही हो, तो कहने लगी कि ये जो दरवाजे पर साहिब आया था ये मेरा पहला शोहर था, और ये जो घर है ये उसका घर था, मैं उसकी बीवी थी। चंद साल पहले हम इसी तरह से एक दिन बैठे हुए खाना खा रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उसने कहा कि अल्लाह के वास्ते मुझे खाना दे, मैं बहुत भूखा हूँ। तो मेरे खामद उठा और मेरा खामद बहुत जालिम था, तो वो उठा और उसने जाके इतना मारा उस फकीर को, इतना मारा कि लहू लुहान कर दिया कि तेरी जुर्रत क्या कि तूने हमें डिस्टर्ब किया है, इस वक्त मैं अपनी बीवी के साथ खाना खा रहा था और तूने आके दरवाजे में हमें डिस्टर्ब किया है। तो वो बेचारा तो चला गया और उसके बाद कहती है कि उसकी ऐसी हाँ पड़ी, अल्लाह ताला को वो इतना नापसंद आया कि बस हर तरफ से जो मेरा खामद था उसका कारोबार हर तरफ से वो नुकसान शुरू हो गए,
کرتے کرتے کہتی ہے کچھ بھی اس کے پاس چند مہینوں میں کچھ بھی نہیں رہا. آخر کار وہ اتنا غریب ہو گیا کہ اس نے مجھے طلاق دے دی. اور یہ گھر جو ہے یہ بھی میں جب اس نے مجھے طلاق دی اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں رہا تو مجھے طلاق دے دی. میں اپنے والدین کے پاس واپس چلی گئی. پھر چند سال گزرے کہ آپ نے میرے رشتے کے لیے پیغام بھیجا اور میں آپ کے ساتھ نکاح کر کے تو میں آ گئی. اور اسی گھر میں یہ جو گھر ہے یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا اس سے پہلے کہ آپ کا دل نہ خراب ہو, یہی گھر تھا جس میں پہلے بھی رہ چکی ہوں اپنے اس ظالم شوہر کے ساتھ. تو اب ان کا یہ جو نیا خاوند ہے وہ کہتا ہے تجھے معلوم ہے کہ وہ فقیر کون تھا؟ کہتی ہے نہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ میرا شوہر ہی گیا تھا اور اس نے اسے مارا پیٹا, میں نے ان کو نہیں دیکھا کہ وہ کون تھا. کہنے لگا وہ میں تھا, وہ میں تھا, میرے پاس کچھ نہیں تھا. بہت دنوں سے میں فاطمہ سے چل رہا تھا, میں نے بڑا گھر دیکھا, میں نے کہا عالی شان گھر ہے, اس گھر کے رہنے والوں میں ایک وقت کا جو روٹی دینا تو کوئی بات ہی نہیں ہوگی. میں بڑی امید سے آیا, جب میں آیا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو تمہارے شوہر باہر نکلے. انہوں نے مجھے اتنا مارا, جوتوں سے ذلیل کیا, خونوں خون کر دیا اور میں یہاں سے روتا روتا نکلا اور میرے رب نے میری اسی وقت سن لی. تو یہ نہیں بتایا کہ کیسے, لیکن اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا مالدار بنا دیا کہ میں نے سوچا تو یہ تمہارے خاوند نے اس وقت سیل پہ لگایا ہوا تھا گھر فروخت کے لیے, نیلام کے لیے, تو میں نے آگے اس نیلام میں بولی دی اور میں نے خرید لیا. اسے تو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ گھر کس نے خریدا ہے. تو سبحان اللہ یہ وقت ہے, یہ وقت ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں نوازے تو ہم کبھی بھولیں نہ کہ یہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں. اور جس کو اس وقت میں حقیر سمجھ رہی ہوں اپنی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے, مجھے کچھ معلوم نہیں کہ کل میں کہاں ہوں اور یہ کہاں ہوں. کبھی بھی ہم کسی کو, میری بہنوں, کچھ بھی اللہ تعالیٰ, بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جتنا پروردگار عطا فرمائے اتنا ہی ہم پھلوں والی ٹہنی کو دیکھا کریں, پھلوں والے درخت کو دیکھا کریں کہ جتنا اس پر میوے پکے ہوئے ہوتے ہیں اتنی ہی وہ جھکاؤ اس کا زمین پر اور زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ وہ جھک رہی ہوتی ہے. تو جتنی اللہ تعالیٰ ہم پر نعمتوں کی بارش برساتے جائیں, ہمیں عطا فرماتے جائیں, اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں بڑھتے چلے جائیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خوبصورت واقعہ ہے. ایک دن انہوں نے جب امیر المومنین تھے تو انہوں نے اعلان کرایا کہ حضرت بلال سے فرمایا, حضرت بلال تو جا چکے تھے, اپنے مؤذن سے فرمایا کہ صلاۃ الجمع کا اعلان کرو کہ سب آ جائیں نماز صلاۃ الجمع. وہ کوئی خاص اعلان ہوتا تھا, کوئی خاص اہم کام ہوتا تھا, تو اسی طرح ان کا طریقہ تھا کہ وہ اعلان کرتے تھے کہ ایک خاص نماز کے لیے جمع ہو جائیں. انہوں نے اعلان کیا, لوگ آ گئے. حضرت عمر بن خطاب چڑھے منبر پر, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا اور عرض کرنے لگے کہ ایک وقت تھا کہ میں عمر ابن خطاب اتنا غریب تھا کہ میری خالائیں تھیں تو وہ میں ان کی جا کے اونٹ اور چرایا کرتا تھا. سارا دن میں مشقت کرتا تھا. جب میں شام کو آتا تھا تو میری خالائیں مجھے چند خرمے کھجوریں اس کے بدلے میں, اس کی مزدوری میں دے دیا کرتی تھی. اور وہ دن میرا جب 5 یا 7 کھجوریں مجھے مل جاتی تھی, عمر کا دن بڑا شاندار ہوتا تھا کہ میں سیر ہو کے کھانا کھا لیا کرتا تھا. اور یہ کہہ کر نیچے اتر گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ نے لوگوں کو بلایا ہے اور ان کو صرف اپنا ایک عیب بتانے کے لیے کہ عمر کیا تھا, تو اس سے کیا فرق پڑا ہے؟ آپ نے جن لوگوں کو نہیں بھی پتا تھا کہ آپ کا پاسٹ کیا ہے, ماضی کیا ہے, ان کو بتایا کہ آپ ایک چراوے تھے اور خالاؤں کی اونٹ چرا کے تو آپ کو مزدوری جو ملتی تھی وہ آپ کھایا کرتے تھے. کہنے لگے ہاں ہوا یہ کہ میں بیٹھا ہوا تھا, حضرت عبد الرحمن ان کے دوست تھے بڑے, تو فرمانے لگے میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے دل میں آیا کہ واہ امیر عمر ابن خطاب تیری کیا شان ہے, تو امیر المومنین ہے, اللہ نے تجھے کتنی عزت بخشی ہے. تو میں نے کہا اچھا تیرا میں اب علاج کرتا ہوں. اپنے نفس سے کہا کہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ عمر ابن خطاب جو امیر المومنین ہے اس کی حقیقت کیا ہے, کل وہ کیا تھا, آج یہ عزت اللہ نے دی ہے. تو میں نے کہا کہ میں اپنے نفس سے ابھی تیرا علاج کرتا ہوں, سب کو بتاتا ہوں جنہیں نہیں بھی معلوم کہ تو کون تھا, ان کے سامنے تیری حقیقت بیان کرتا ہوں کہ تو ایک چراوا تھا اور آج اللہ نے تجھے یہ عزت دی اور امیر المومنین بنا دیا. تو ہر وقت حضرت عمر بن خطاب کی عادت تھی کہ وہ دوسروں کو بھی اصلاح ساتھ ساتھ فرمایا کرتے تھے. ایک بیٹھے ہوئے حضرت عمر بن خطاب کا ہی سبحان اللہ محفل سجی ہوئی ہے, امیر المومنین ہیں اور ایک آتے ہیں دوست ان کے, تو لوگ دیکھ کے ان کو تو کہتے ہیں یہ جو آ رہے ہیں نا فلاں شخص, یہ فلاں قبیلے کے ہیں, دوسروں کو بتا رہے ہیں.
کہ یہ فلاں، جیسے جہاں پہ کوئی آ جائے تو ہم خسر خسر کریں کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے، یہ فلاں ہے. تو اسی طرح خسر خسر شروع ہو گئی کہ یہ جو آ رہے ہیں نا بڑے خوبصورت بڑے وجیح تھے. تو کہنے لگے کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ فلاں قبیلے سے ہیں اور بڑا اعلیٰ ان کا قبیلہ ہے اور یہ بھی بڑے سبحان اللہ بڑے اعلیٰ انسان ہیں. تو وہ آ کر حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ بیٹھ گئے. تو حضرت عمر بن خطاب نے ایک کوڑا ان کو مارا. ان کی بیگ میں نا ایک کوڑا، ہر وقت کوڑا ساتھ ہوتا تھا، ایک کوڑا مارا. انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے کیا کیا ہے، آپ نے مجھے کیوں مارا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ تم نے بھی سنا نا یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے تیرے بارے میں. کہنے لگے ہاں تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، کیا برا کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ جھوٹ تو نہیں بول رہے، واقعی میرے خاندان بھی اعلیٰ ہے الحمدللہ اور میری بھی وہ تعریف کر رہے ہیں. تو کہنے لگے کہ اچھا تو بات یہ ہے کہ میں نے سوچا کہ تجھے کہیں تکبر نہ آ جائے یہ سن کے کہ لوگ تیرے بارے میں تیرے خاندان کے بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. تجھے کوڑا مارو ذرا تیرا جو وہ سن کے آ گیا نا تھوڑا سا پھول گیا ہے وہ اپنی جگہ پر آ جائے. سبحان اللہ. اصلاح بھی چھوڑی حضرت عمر بن خطاب ہر اسی ساتھ ساتھ اصلاح فرما دیتے تھے. سبحان اللہ. اس یہاں پر ایک واقعہ ہے. ایک شخص فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، بزرگ ہیں تو تفسیر میں نے پڑھا تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان اس میں آیا، لمبا اور اتنا نورانی چہرہ اور دیکھ کے جیسے انسان دیکھتا رہ جائے، تندرست خوبصورت لمبا اور بڑا ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے بڑی محبتوں سے اسے بنایا ہے سنوارا ہے. تو کہتے ہیں میں اسے دیکھ رہا ہوں تو مجھے کہنے لگا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو میں نے کہا میں حیران ہو رہا ہوں، عجب کر رہا ہوں کہ میرے پروردگار نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے. تو کہنے لگا تم ہی کیا حیران ہو رہے ہو، مجھے تو جس نے بنایا ہے وہ بھی حیران ہو رہا ہے. استغفر اللہ. کہتے ہیں جیسے ہی اس نے یہ کہا تو وہ میرے سامنے ہی لوگوں کے سامنے مسجد بھری ہوئی تھی وہ گھٹنا شروع ہو گیا، گھٹنا شروع ہو گیا. ہم سب دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ اتنا رہ گیا کہ ایک ہاتھ کا. اور ان کے رشتہ داروں کو پیغام بھیجا، وہ آیا اور اس کے رشتہ دار نے قمیض اس کی لمبی تھی، وہ بازو ہوتے ہیں نا ایسے، تو اس کے رشتہ دار نے اس کو یہاں پہ ڈالا اپنی قمیض کے آستین میں اور چھپا کے گھر لے گیا. تو یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جس نے اتنی خوبصورتی اور حسن دیا اس کو تو حسن لیتے ہوئے یا وہ بڑائی یا وہ تکبر کیا ہے؟ تکبر جیسے میں نے عرض کیا کہ جب انسان اپنے اوقات کو بھول جاتا ہے اور پھول جاتا ہے اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت میں تو اس وقت استغفر اللہ بہت خطرہ ہے، بہت زیادہ اس وقت خطرہ ہے. اور اس کا علاج کیا ہے کہ جب بھی ایسا کوئی آئے تو ایک تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کریں اور کچھ ایسا کریں کہ فوراً ہمارے دل سے وہ جو خیال بھی آتا ہے آ جاتا ہے، شیطان آتا ہے نا ہمارے پاس، واہ تو ان سے سب سے اچھی ہے، تیرے پاس یہ ہے، تیرے پاس کئی دفعہ کئی خیالات آتے ہیں خاص کر رشتہ داروں میں. تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور استغفر اللہ کہیں اور کہیں کہ پروردگار یہ جو کچھ ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور کوئی بھی اگر ہماری کوئی تعریف کرے کسی چیز کی تو وہ عموماً ماشاء اللہ نہیں کہتے، تو ہم کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ جو چاہے وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہے، اور نہیں ہے کوئی بھی طاقت مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے. تو اس وقت پھر اس چیز کو نظر نہیں لگتی. بعض دفعہ ہوتا ہے ہمارے کسی بچے کو، ہماری کسی چیز کو کوئی دیکھتا ہے تو کہتا ہے واہ کتنی خوبصورت ہے، تیرا یہ کتنا خوبصورت ہے، تو فوراً ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ اس کو سنا کے، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں. یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں حیران ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت پر، میرے رب کیا کمال ہے، میرے رب کی عطا ہے. ایک بادشاہ تھا تو وہ ایک دن سیر کے لیے نکلا، تو اس نے اپنا محل سے نکلا نا تو اس نے دیکھا محل کا ایریا، آپ کو پتا ہے بہت بڑا انہوں نے ایریا لیا ہوتا ہے. تو وہ محل کی سیر کرتے کرتے گیا تو آخر میں نا جو اس کی حدود تھی محل کی، اس کی اپنی زمین کی، اس میں ایک جھونپڑی تھی بڑھیا کی. تو اس نے بڑا حیران ہوا، اپنے نوکروں سے پوچھا کہ یہ جھونپڑی یہاں کیا کر رہی ہے، میرے محل کے ہاتھ میں، میرے محل کے اندر یہ جھونپڑی کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے تو محل ابھی ڈالا ہے، یہ جھونپڑی بیچاری بڑھیا کی ہے، پتہ نہیں کب سے وہ ادھر رہ رہی تھی تو بڑی ضعیف ہے، تو ہم نے ترس کھا کے اسے اس کی جھونپڑی کو توڑا نہیں اور اس کو رہنے دیا اور یہ بہت آپ کے محل سے دور ہے. کہنے لگا کیا بات کرتے ہو، میرا محل اور اس میں ایک بڑھیا کی جھونپڑی،
फौरन तोड़ो इसको, फौरन जमीन को बिल्कुल फ्लैट कर दो, तोड़ दो। नौकरों के क्या मजाल थे, उन्होंने उठे झोंपड़ी तोड़ दी। अब जब बुढ़िया बेचारी जहाँ भी कहीं गई होगी अपने रिस्क की तलाश में या जिस भी चक्कर में, जब वो वापस आती है तो वो देखती है झोंपड़ी नहीं है। उसने पूछा, हाय मेरी झोंपड़ी, मेरा घर, हाय मेरा घर, मेरा घर। तो लोगों ने कहा वो तो आज बादशाह बाहर निकला था तो उसने उसकी नजर पड़ गई थी तेरी झोंपड़ी पर, तो उसने बहुत नाराज हुआ बादशाह सलामत, तो उसने हुक्म दिया तो तेरी झोंपड़ी को उसके नौकर फ्लैट करके तोड़ गए। कहने लगी अच्छा। ऊपर देखती है आसमान की तरफ, कहती है मैं तो यहाँ नहीं थी पर तू किधर था? तो देख रहा था। नहीं और कुछ नहीं, उसने यही कहा। उसने कहा मैं यहाँ नहीं थी पर तू किधर था? मेरा घर टूटा और तू किधर था? सुभान अल्लाह, इतना ही कहना था कि देखते ही देखते बादशाह का महल सब टूट के फना। जिस तरह से उसकी झोंपड़ी फ्लैट, इसी तरह उसका बादशाह का महल भी फ्लैट। तो मेरी बहनों, ये चंद वाक़यात जो हैं, जो हमने पढ़े, मैंने आपके सामने रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आजिज़ी जो है वो बेहद पसंद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं मेरे पास मेरी बंदी या बंदा जब आजिज़ी लेकर आते हैं, आजिज़ी क्या कि परवरदिगार मैं तो कुछ भी नहीं, जो और मैंने सबसे बड़ी जो बात है कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम्हारे बगैर मांगे मैंने तुम्हें ईमान की दौलत अता फरमाई। सबसे बड़ी दौलत हमारे पास ईमान की दौलत है कि हमने तो पता भी नहीं था, हम सिखों के घर पैदा हो गए होते, हिंदुओं के घर, ईसाइयों के घर, हमें क्या पता था? हमें जहां हमारे माँ बाप ले जाते हमने उनके साथ जाना था। हम देख रहे हैं सिखों के, हिंदुओं के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है। और दीन फितरत क्या है? जो पैदा फरमा रहा है उसी के दीन पर, अल्लाह है ना खालिक, तो अल्लाह ताला के दीन फितरत इस्लाम पर हर बच्चा मुसलमान होता है, बलौगत तक वो मुसलमान रहता है। फिर आपने फरमाया उसके माँ बाप उसको उठा के कोई मंदिर ले गया, कोई चर्च ले गया, किसी ने उसको यहूदी बना दिया, किसी ने ईसाई बना दिया, किसी ने उसको हिंदू बना दिया। तो हर मुसलमान जो है वो फितरत पर पैदा। और फरमाते हैं कि जब तुम बगैर मांगे तुम्हें ईमान की दौलत मिल गई, तो जब जन्नत मांग रही हो तो क्या मैं जन्नत नहीं दूंगा? जन्नत तो हम मांग रहे हैं ना अल्लाह ताला से, दोज़ख से पनाह भी मांग रहे हैं। तो परवरदिगार फरमाते हैं जब जन्नत बगैर मांगे तुझे ईमान की दौलत दे दी तो क्या मांगने पर मैं जन्नत नहीं दूंगा? तो सुभान अल्लाह मेरी बहनों, हकीकत ये है कि पर हमारी ये सब कुछ हमारी आजमाइश है। ये चंद रोज़ा जिंदगी जो है जिसमें हम भेजे गए हैं, और इसको हम गनीमत समझें। एक एक लम्हा जो हमारे पास है उसको गनीमत समझें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमारी से आने से पहले तंदुरुस्ती को गनीमत समझो, मुफरसी के आने से पहले, गुर्बत के आने से पहले जो गिनाह है जो अल्लाह ताला ने, अब देखो ना शाम में, मैं देख रही थी न्यूज़ में कि शाम में क्या क़यामत आई हुई है। रूस इतनी बमबारी कर रहा है अपने ही लोगों पर, अपने ही मासूम सिविलियन पर। किस लिए? हुकूमत कंट्रोल चाहिए उसको, कंट्रोल, पावर जो है वो मैंने नहीं देनी, चाहे सारा शहर जो है, सारा मुल्क कोई आके उसको मार दे, और मार रहे हैं, बमबारियां हो रही हैं। मैं देख रही थी, मैंने कहा या अल्लाह, ये भी तो हमारे भाई बहन हैं जिनके पास घर भी नहीं, वो पैदल चल चल के दूसरे मुल्कों में जाते हैं, जब पहुंचते हैं तो बॉर्डर बंद, उन्होंने अपने डोर बंद कर रखे हैं, हमने नहीं तुम्हें लेना, और मुसलमानों के मुल्क है वो उनको ले भी नहीं रहे। इमेजिन करें कि जहाँ से पैदल हम चले अपने बच्चों के साथ भूखे प्यासे और अमेरिका पहुंच गए, डिट्रॉइट पहुंच गए हैं, या हम इधर बफलो के बॉर्डर पर, वहां पे उन्होंने डोर बंद की है कि जहाँ से आओ वापस जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, हमारे दरवाजे बंद हैं। तो मैं सोच रही थी परवरदिगार हम अपने घरों में हैं, उनकी भी मुश्किलें आसान फरमा, उन पर तरस फरमा, रहम फरमा, लेकिन हम अपने घरों में हैं, हम तेरी किस किस नेमत का शुक्राना अदा करें। हम अपनी मर्जी से सो रहे हैं, अपनी मर्जी से उठ रहे हैं, अमन में हैं, सुकून में हैं, किसी दुश्मन का खौफ नहीं, और इस मुल्क में है। बेशक इनका अपना जो भी मजहब है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मजहब को, अपने मजहब की प्रैक्टिस के लिए पूरी इजाजत है। तो अल्लाह की किस किस नेमत का हम शुक्र करें। तो मेरी बहनों, हर वक्त जो है वो हमें इतना आजिज़ी अल्लाह ताला के सामने पेश करनी है, और दूसरी बहनों को भी जब मिले तो ऐसे मिले कि ये मैं सबसे कमतर हूँ, मैं इससे बहुत कमतर हूँ, पता नहीं इसकी कौन सी अदा मेरे रब को पसंद है, पता नहीं अल्लाह की बारगाह में इसका मर्तबा क्या है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं हाँ तुम्हें ये कंपेयर ही करना है, तो इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो अगर दुनिया की जो आखिरत में मेरे पास नेमतें तैयार कर रखी हैं उसके मुकाबले में, अगर दुनिया की पूरी दुनिया जब से बनी अब जब तक फना होगी, पूरी दुनिया को अल्लाह पाक दे रहे हैं, इसकी कीमत, इसकी कदर, इसकी बुकत हमारे नजदीक मच्छर के एक पर के बराबर भी होती
तो फरमाते हैं मैं किसी काफर को पानी का एक घूंट तक ना देता इस दुनिया का, लेकिन चूंकि मेरे नजदीक इस दुनिया की कोई बुकत है ही नहीं। और किस लिए नहीं, एक हदीस बयान करूंगी आखिर में कि जन्नत के 100 लेवल हैं और हर लेवल के दरमियान दर्जे, हर दर्जे के दरमियान 500 साल राह है। यानी एक आदमी घोड़े पर सवार होकर दौड़ता रहे दौड़ता रहे दौड़ता रहे, यहाँ से एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक पहुंचने में बगैर कहीं रुके उसे 5 सदियां 500 साल लगेंगे एक दर्जे से दूसरे दर्जे में पहुंचने तक। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 दर्जों का मैं तुम्हें हाल बताता हूँ, बाकी 97 दर्जे जो हैं वो क्या हैं वो बाद में बताते हैं। पहला दर्जा जो होगा जन्नत का, वो उसके महलात चांदी के बने हुए हैं। ये चांदी जो हमें सुभान अल्लाह, मेरा ख्याल है बहुत कम है कि हम चांदी की चूड़ियां भी कभी किसी ने पहनी हो, नहीं मिली ना, क्योंकि महंगी है। तो चांदी, और ये चांदी और उस चांदी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की तो चांद थोड़ी सी नकलें हैं हल्की सी, कि हमें पता चल जाए सोना क्या होगा, मोती क्या होगा, हीरे कैसे होते हैं, चांदी कैसी होती है, ताकि हमें एक थोड़ा सा एहसास हो, थोड़ा सा आइडिया हो। लेकिन फरमाते हैं पहला दर्जा जो होगा उसके महलात चांदी के, उसके दरख्तों के तने चांदी के, बर्तन चांदी के, फर्नीचर चांदी के। और फिर दूसरा दर्जा सोने के महलात, सोने के दरख्तों के तने, सोने के बर्तन, सोने के फर्नीचर, हर चीज सोने की। और फिर तीसरा दर्जा मोती के बने हुए महलात, मोती की थोड़ी सी ज्वेलरी मिल जाए या नेकलेस पहने या कुछ, तो हमें कितना खूबसूरत लगता है, कहते हैं हाय कितना खूबसूरत है। या किसी को पहने हुए देखते हैं, कहते हैं वाह मोतियों का, सुच्चे मोतियों का उसने सेट पहना हुआ है, इतने हम हैरान होते हैं। वहां क्या होगा, मोतियों के, और ये तीसरा दर्जा है मोती के महलात होंगे, मोती के फर्नीचर, मोती के बिस्तर, मोती के दरख्तों के तने, बर्तन मोती के, हर चीज मोती की। और बाकी 97 दर्जे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनका मैं तुझे क्या बताऊं कि वो 97 दर्जे कैसे होंगे, क्योंकि ना किसी आंख ने उनको देखा है, उन जैसी कोई चीज देखी है, ना किसी कान ने कुछ सुना है, और ना ही किसी के दिल पर ख्याल तक गुजरा है। तो मेरी बहनों, वो है जन्नत, ये है वो जन्नत। इमेजिन करें कि वो 97 दर्जात कैसे होंगे, और वो किसके लिए हैं। परवरदिगार फरमाते हैं मैं तुझे बताता हूँ किसके लिए हैं। कौन मेरी बारगाह में आला दर्जों पर जाएगी और जाएगा। फरमाते हैं वो जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है, सबसे ज्यादा तुम में परहेजगार है। मेरी नजर में मैं नहीं देखता तेरे पास बड़ा घर है छोटा है, तेरे पास कितने बच्चे हैं, तेरे पास डॉलरों के अकाउंट कितने भरे हुए, जेवरात कितने हैं, इन चीजों की तो मेरे पास कोई बुकत ही नहीं। ये मैं उनको भी देता हूँ जो मुझे नहीं मानते, जो उनको भी देता हूँ जो मेरा वजूद ही नहीं मानते, और उनको भी देता हूँ जो मुझे मानते हैं, क्योंकि इन चीजों की मेरे निगाह में कोई मकाम, कोई बुकत नहीं है। बल्कि मेरे नजदीक देखना हो तो ये देखो, परखो, मेरे नजदीक उसकी कदर है, उसका दर्जा ऊंचा है, वो आलीशान दर्जों में रहेंगे जो दुनिया में हर कदम पर, हर मोड़ पर मुझसे डर के, मुझसे मेरी दबदबे के सामने, मेरे सामने पेश होने के उस तसव्वुर से अपनी जिंदगी जी कर आए कि एक दिन मुझे अपने रब के सामने खड़ा होके अपनी सारी जिंदगी का हिसाब देना है। तो मेरे नजदीक मुत्तकी जो है, तुम में जो तुमसे बेहतर मुत्तकी है, तुमसे ज्यादा मुत्तकी है, उसका दर्जा भी मेरे नजदीक आला है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, फिर थोड़ी सी हम बातें पढ़ेंगे भी आते हैं। किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो सुना बंद कर दें। एक चीज पूछना चाह रही थी, वो जो आपने वाकया सुनाया था कि उस आदमी का